اس کے علاوہ ہماری خدمات اب لندن اور برمنگھم میں بھی دستیاب ہیں۔ دنیا بھر سے حاصل کردہ جڑی بوٹیوں سے خالص ادویات اعلیٰ درجات کے عین مطابق تیار کی جاتی ہیں۔ بروقت علاج کروانے کے لیے آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ دارالشفا، تجدید کی روایت، معیار کی ضمانت۔ Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، میں نے قرآن مجید کے ایک ناتمام آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انزل اللہ علیک الکتاب، آپ پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، والحکمت، اور حکمت نازل فرمائی ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے آپ کو وہ سبھی کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس ناتمام آیت کا 73 لفظ با محاورہ ترجمہ جو مجھ عاجز سے بن آیا، میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں عطا فرمائی ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی ہے اور حکمت بھی نازل فرمائی ہے۔ واؤ کے ذریعے سے عرف جو عطف ہوتا ہے وہ مغایرت کو چاہتا ہے، معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ وہ حکمت ہے اور آپ کو وہ سبھی کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جس وقت یہ بات واضح ہوئی کہ نزول قرآن کے ساتھ حکمت کا دیا جانا ایک فاضل علم کا دیا جانا ہے، تو اس پر اس امر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے تفسیر کے جو پرنسپل پہلے بیان کیے ہیں اصول تفسیر کے عنوان سے، ان میں اس بات کا بھی اضافہ کر لیا جائے کہ جس طرح قرآن مجید بذات خود اپنے اجمال کی تفصیل کرتا ہے، جس طرح قرآن مجید اپنے مطلق کو خود مقید کرتا ہے، جس طرح قرآن مجید اپنے عام کو خود خاص کرتا ہے، اسی طریقے سے حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مجمل کو مبین کر دیں اور کسی مطلق کو مقید کر دیں، کسی عام کو خاص کر دیں، تو کوئی بھی جو مبم ہوگا اپنے ترجمہ و تفسیر میں ہمیشہ اپنے مبین کتابیں ہوگا۔ جس طرح قرآنی آیات کتابیں ہوں گے اپنے ترجمہ و تفسیر میں، اسی طریقے سے یہ قرآنی آیات اپنے ترجمہ و تفسیر اور اپنے احکام کی تحقیق میں وہ اس حدیث کے بھی تابع ہوں گے جس حدیث کے ذریعے سے ان اجمال کی تفصیل بیان کی گئی ہوگی۔ جس طرح قرآن مجید کا مطلق جو ہے وہ مقید کے تابع ہوتا ہے، مطلق کی تفسیر اور ترجمہ کرتے وقت آپ کو مقید کی پابندی کرنی ہوگی اور اس کے تمام قواعد و ضوابط کو مطلق کے اوپر نافذ کرنا ہوگا، جب جا کر اس کا ترجمہ و تفسیر صحیح ہوگا۔ جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر ایک عام کو خاص کے تحت رکھ کے ترجمہ و تفسیر کیا جائے گا، بالکل وہی قواعد حدیث کے ذریعے سے بھی اس پر اپلائی کیے جائیں گے، اور اگر ان کی پابندی نہ کی جائے تو پھر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر صحیح ہونا ممکن نہیں ہے۔
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے فرمایا لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ، اے میرے محبوب تو اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت میں نہ لا تاکہ جلدی سے اسے یاد کر لے. ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ ثم ان علینا بیانا، کہ پھر اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ رحمت ہے، ہم اس کی ذمہ داری کو اپنے رحمت کے ذمہ قبول کرتے ہیں. اس کے لفظ بیان جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی کھلے سے کھلے ہو سکتے ہیں، تنگ سے تنگ ہو سکتے ہیں. اب اپنے معنی میں یہ مجمل ہے. بیان سے کیا مراد ہے کہ تعزیرات کا بیان، واقعات کا بیان، احکام کا بیان، عقائد کا بیان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان ہائے زندگی کا بیان، کیا بیان مراد ہے. دوسرے مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تبیین و حلال ہی و حرام ہی، یعنی قرآن مجید کے بیان کی جو تفصیل ہے وہ اجمال ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ اس کے حلال اور حرام کا بیان کرنا یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثۂ اختیار میں ہے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو یہ سمجھنا کہ وہ صرف ایک نبی یا رسول ہیں اور وہ خدا کا پیغام پہنچانے کے پابند ہیں، ان پر وحی آتی ہے. نہیں، پروردگار عالم نے اس آیت کے ذریعے سے آپ کو پاورز بھی ڈیلیگیٹ کی ہیں، آپ کو طاقت بھی تفویض فرمائی ہے، پاور آف لیجسلیشن بھی مرحمت فرمائی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں بیان سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن دے دیا ہے، اس کا بیان آپ کے ذمہ ہے. یعنی جس چیز کو حلال کہہ دیں گے وہ حلال ہوگی، اور جس چیز کو حرام کہہ دیں گے وہ حرام ہوگی. تو بیان کی تفسیر میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان گوہر فشان کا انتظار کرنا پڑے گا. جب تک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نہیں ہوگا اس بیان میں جو اجمال ہے اس کی تفصیل نہیں ہو پائے گی. اور اس طرح کی مثالیں قرآن مجید میں بے شمار ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، اے میرے محبوب تو معافی کو اختیار کر اور تو نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے گریز کر، جاہلوں سے منہ موڑ لے. اس جگہ یہ کہ آپ معافی کا رویہ اختیار کریں. معافی سے کیا مراد ہے؟ جو گھریلو معاملات ہیں اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ معافی کا رویہ اختیار کریں، اپنے اقربا کے ساتھ معافی کا رویہ اختیار کریں، اپنے چاہنے والے غلاموں سے معافی کا رویہ اختیار کریں، میدان کارزار میں لڑنے والے صحابہ کرام کے بارے میں آپ معافی کا راستہ اختیار کریں، آپ کافروں کے ساتھ معافی کا راستہ اختیار کریں. کون سی معافی مراد ہے؟ کیونکہ لفظ عفو جو ہے اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، تو اس میں اجمال کا معنی پایا جاتا ہے. نہ معافی کی قسم کا ذکر ہے، نہ معافی کی مقدار کا ذکر ہے، نہ جن سے معاف کیا جائے ان کا کوئی ذکر ہے. تو اس میں اتنے پہلوؤں میں ابہام پایا جا کر اس کا نام ہوگا اجمال. اب اس کی تفسیر جناب جبریل امی کہتے ہیں کہ ان اللہ یامرک ان تعفوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو معاف کر دیں کہ امن ظلم کا، جس آدمی نے آپ سے ظلم کیا ہے اس کو آپ معاف کر دیں. اور کیا کریں؟ اور فرمایا کہ آپ کی ذات بابرکات رحیم و کریم ہے، جس طرح ظلم کرنے والے کو آپ معاف کریں گے اسی طرح سے اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ان توتیا من حرم کا، جس آدمی نے آپ کو محروم کیا ہے آپ اس کو اپنی بارگاہ سے عطیات عطا فرمائیں. اور اس کے بعد ان تصلا من قطع کا، جس آدمی نے آپ سے قطع تعلقی کی ہے، آپ کے تعلقات لوگوں سے بگاڑنے میں مقدور بھر کوشش کی ہے، آپ اس کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں. تو یہ معنی ہوں گے معاف کر دینے کے، اور یہ معنی ہوں گے اچائی کا حکم دینے کے، اور یہ معنی ہوں گے جاہلوں سے درگزر کرنے کے. تو اب اس کی تفسیر اگر آپ عربی زبان کی ڈکشنری رکھ کے دیکھیں تو یقیناً یہ ترجمہ اور یہ تفسیر مل نہیں سکتا. اس لیے آپ کو ضروری ہوگا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کرتے وقت عربی زبان کا بھی ہر لحاظ سے احترام کریں،
اس کو مد نظر رکھے، لیکن اس کے معنی کا آخری فیصلہ کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان گوہر فشان کا بھی انتظار کرے۔ جس طرح قرآن اجمال کی تفصیل کرتا ہے، اسی طریقے سے حدیث رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اجمال کی تفسیر فرماتے ہیں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے بندے کے یہ ڈیوٹی ہوگی کہ وہ جہاں قرآن مجید کی تفصیل اور تبیین کا لحاظ رکھے، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا بھی لحاظ رکھے۔ اس جگہ ان لوگوں کی تردید نکلتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بس کافی ہے، قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اس تفسیر نے بتلا دیا کہ قرآن مجید بلا شبہ کافی ہے، لیکن اس قرآن مجید کو کھولنے کے لیے کون کافی ہے؟ اس کے لیے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گور فشان، سرکار کی تعلیمات، سرکار کی تفصیلات، سرکار کے ارشادات ناگزیر ہوں گے۔ ان پر سے پردہ اس وقت اٹھے گا جب صاحب قرآن ان پر اس پردے کو اٹھائے گا۔ بایمانہ حدیث بھی اسی طرح ضروری ہوگی جس طرح قرآن مجید کا ماننا ضروری ہوگا۔ جس طرح قرآن کا ماننے والا مسلمانوں میں شمار نہیں ہوتا، اس لیے مطلقاً حدیث کا انکار کرنے والا بھی اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ قرآن مجید کی سچائی پر بھی ایمان رکھے اور محبوب کبریا کی تعلیمات جو قرآن سے متعلق ہیں اور قرآن کے علاوہ ہیں، ان تعلیمات کو بھی پوری سچائی کے ساتھ باور کرے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا اننی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار، آگاہ رہو، ہوشیار ہو کے میری بات سنو، مجھے جس طرح کتاب دی گئی ہے نا، اسی کی مثل اور بھی مجھے اطلاعات اور معلومات اور بارگاہ خداوندی سے معلومات مجھے فراہم کی گئی ہیں۔ تو جس طرح میں تمہیں قرآن دیتا ہوں، اسی طریقے سے وہ معلومات بھی تمہیں فراہم کرتا ہوں۔ اس بنیاد پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک خطرے سے کٹکایا کہ ایک وقت آنے والا آئے گا کہ کوئی شخص تم سے کہے گا کہ تم ایسا کرو، علیکم بہذا القرآن، اس قرآن کی پابندی کرو، ما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، تم اس قرآن مجید میں جو چیز حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو اور اس کو حلال سمجھ کے استعمال کرو، اور اس قرآن میں جس چیز کو تم حرام پاؤ اس کو عقیدے کے لحاظ سے حرام سمجھو۔ اس قرآن مجید کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں جو کچھ پایا گیا ہے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن مجید نے جو تعلیم دی ہے اس پر عمل پیرا ہو۔ تو قرآن مجید نے جب یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قانون یہ کہتا ہے کہ لا کین بی ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو پارٹس، ایکشنز اینڈ اومیشنز، قانون دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک کا معنی ہے کرنا اور ایک کا معنی ہے چھوڑنا۔ ایکشن اور اومیشن قانون کے دو حصے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک رولنگ دے کر بتایا کہ ایکشن اور اومیشن میں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پابند ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کو وہ ماننے والا ہوگا جو قرآن مجید کی ان تعلیمات کو بھی تسلیم کرتا ہوگا۔ قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ ما آتاکم الرسول، یہ ما ہے، ما موصولہ ہے جس میں عمومیت کی انتہا ہے، جو کچھ بھی تمہیں رسول دے دے، اس کو مطلق چھوڑ دیا، المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ، اصولیوں کا قاعدہ ہے جس کو قرآن مجید نے مطلق کہا ہے، پر قرآن یا حدیث کے ذریعے سے اس پر کوئی ریسٹرکشن، کوئی تقیید، کوئی پابندی عائد نہیں کی، تو پھر وہ حکم مکمل ہمیشہ کے لیے آزاد رہے گا۔ یہاں پروردگار عالم نے ما آتاکم الرسول، جو کچھ بھی تمہیں رسول دیتا ہے اسے تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں رسول منع کرتا ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جملہ بول کے پاور آف لیجسلیشن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اس طریقے سے سپرد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا، اس کی تعلیمات کے سوا، اس کے ارشادات کے سوا حضور کے اختیارات پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس کو جو کہیں وہ کرنے کا پابند ہے، جس کو جس چیز سے منع کر دے اس سے منع ہونے کا پابند ہے۔ قرآن مجید میں جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ فرمایا الا اننی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے
اور اس کی مثل مجھے اور بھی دیا گیا ہے، تو ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی کہنے والا اکڑی ہوئی حالت میں، وہ یجلس علی اریکتہ، وہ اپنے پلنگ پر، اپنے تخت پر بیٹھا ہوا یہ کہے گا کہ تم یاد رکھو جو کچھ قرآن مجید تمہیں دے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، جو چیز اس میں تمہیں حلال ملتی ہے اس کو حلال سمجھو، جو اس میں حرام ملتی ہے اس کو حرام سمجھو۔ لیکن وہ کہے گا اس قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں، مگر سرکار نے فرمایا مجھے یہ قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل اور بھی دیا گیا ہے، اور اس پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ بات واضح طور پر فرمائی، الا لا یحل لکم الحمار الاہلی، یاد رکھو قرآن مجید میں گھریلو گدے کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں آیا، مگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ گھریلو گدا، یہ جو گھروں میں گدے پالتے ہو، یہ گدا حرام ہے، اور چونکہ جنگلی گدا حلال تھا اس لیے الحمار الالی کی یہ قید بڑھا کے بتایا کہ یہ وہ گدا مراد نہیں ہے جو جنگلی گدا ہے، گورخر جس کو کہتے ہو، وہ اللہ کے قانون میں حلال ہے، اس کا شکار بھی صحابہ نے کھیلا ہے اور ذبح کر کے کھانا بھی ثابت ہے، اس کا نام ہے گورخر، تو وہ حلال ہے۔ پر یہ جو گھریلو گدا ہے اس کو قرآن نے تو کہیں حرام نہیں کیا۔ اب یہ حرام ہوا تو کس وجہ سے ہوا؟ جو آدمی سمجھتا ہے کہ قرآن کے سوا میں کسی کتاب کو نہیں مانتا، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سنجیدگی سے غور کرے کہ مجھے یہ گھریلو گدا کاٹ کے کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ اگر مسلمان ہے تو کھانے کی جسارت نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ گھریلو گدا میں کہتا ہوں کہ حرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِّن سِبَاعٍ، اور جو نکیلے دانتوں والے درندے گوشت خورے ہیں، قرآن مجید نے کہیں منع نہیں کیے، میں نے ان کو منع کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حلال اور حرام کرنے کا حق حاصل ہے، اور سرکار دو عالم السلام کے پاس یہ پاورز موجود ہیں۔ جو آدمی قرآن مجید کی تفسیر کرتے وقت یہ کہے کہ جناب مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، اس کو اس جگہ جہاں قرآن مجید نے حلت و حرمت کے قاعدے بیان کیے، کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تم پر ایک مردار حرام کر دیا گیا ہے، یعنی وہ جانور جو قانون خدابندی میں شرعاً حلال تھا مگر تبھی موت سے یا کسی حادثے سے بغیر ذبح کیے، بغیر تکبیر کہے وہ مر گیا ہے، وہ میت ہے، وہ مردار ہے، وہ بھی حرام ہے ایک، اور دوسرا بہہ گیا ہوا خون بھی حرام ہے، اور تیسرا خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور جس چیز کو اللہ کے نام کے سوا دوسرے کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ چیز بھی حرام ہے۔ اب ان حرمتوں کا جو ذکر ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے، اس میں تو جنگلی گدے اور گھریلو گدے میں کوئی فرق نہیں بتلایا گیا۔ یہاں سرکار کا اس کے بعد کہنا کہ گھریلو گدا حرام ہے، معلوم ہوا قرآن مجید نے اس حرام کی فہرست میں اس کا نام نہیں دیا۔ پھر یہ کہ جو ڈاڑوں والے، نکیلے دانتوں والے، انیاب والے گوشت خورے درندے ہیں وہ بھی حرام ہیں، یہ قرآن مجید نے نہیں بیان کیے۔ یہ کس نے بیان کیے ہیں؟ قرآن مجید نے کے بجائے سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، جس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کو کسی وقت بھی حدیث رسول پاک سے بے نیازی نہیں ہوگی جبکہ آپ ایک مسلمان رہ کے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا چاہیں گے یا اس کی تفسیر کرنا چاہیں گے۔ یہاں جو ہے نا کہ وعلینا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان کرنا ہم پر ہے، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذمے جو اس کے حلت و حرمت کا بیان تھا، سرکار نے ان اپنی حدیثوں میں 2 آئٹم کا ذکر کر کے الا لا یحل لکم الحمار الاہلی، خبردار جو گھریلو گدا ہے وہ بھی حرام ہے، وہ کل ذی ناب من سباع، اور جتنے بھی درندے ہیں نکیلے دانتوں والے اور گوشت خورے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ ان کی حرمت قرآن مجید نے نہیں بیان کی، سرکار نے بیان کی ہے۔ معلوم ہوا قرآن مجید کی تفسیر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر کسی طرح قرآن مجید کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عرش پناہ میں
میں حاضر تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمایا انکا رجل جاہل، کہ تو ایک جاہل آدمی ہے، اور ایک روایت میں انکا رجل احمق، کہ تو ایک بیوقوف آدمی ہے۔ اتجد الزہر فی کتاب اللہ اربعا لا یقرأ بالجہر، کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تو ایک ان پڑھ آدمی ہے، تجھے کیا پتا ہے کبھی تم نے اتجد الزہر فی الکتاب اربعا، کیا تم نے قرآن مجید میں یہ پڑھا ہے کہ 4 رکعتوں والی نماز ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے، یجہر فیہ بالقراءۃ، اور قرات کے ساتھ اس میں جہر کیا جاتا ہے، یعنی اونچی آواز سے وہ نماز پڑھی جاتی ہے؟ کبھی تم نے یہ پڑھا ہے کہ ظہر کے وقت 4 رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہے جس میں اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرات پڑھی جاتی ہے؟ یہ کبھی تم نے پڑھا ہے؟ کہ قرآن مجید نے صرف اتنا کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن وقت کی پابندی کا ذکر کیا ہے، کس کس وقت میں کون کون سی نماز کتنی کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، اس کا فیصلہ تو قرآن مجید نے نہیں کیا۔ اب ان رکعتوں میں پڑھنا کیا ہے، کھڑا کس طرح ہونا ہے، اور ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں، ہاتھ باندھ کے ثنا کس طرح پڑھنی ہے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ کس طرح پڑھنی ہے، اس کے بعد فاتحہ کس طرح پڑھنی ہے، اس کے بعد لدوالین کہہ کے تو پھر اس کے ساتھ سورت کس طرح جوڑنی ہے، پھر رکوع پر کیا کہہ کے جانا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، اور رکوع سے اٹھتے وقت کیا کلمات کہنے ہیں، سجدے میں جاتے وقت کیا کہنا ہے، سجدے میں پڑھنا کیا۔ الغرض کے از حرف اول تا حرف آخر نماز کی جو تفصیلات ہیں وہ تو قرآن مجید میں مذکور نہیں۔ اب کوئی آدمی لفظ صلاۃ کی تفسیر کرتے وقت قرآن مجید سے لفظ صلاۃ لے لے اور کتاب موقوتہ کا لفظ لے کر کے وقت کی پابندی لے لے، لیکن بتائے وہ کون سی نماز پڑھے گا، کس وقت پڑھے گا، کیسے پڑھے گا، اس سے آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر حاضری کے بغیر، سرکار کی تعلیمات کے بغیر نہ نماز مکمل ہو سکتی ہے، نہ نماز کے ارکان پورے ہو سکتے ہیں، نہ نماز کے اوقات کا مفصل طور پر تعین ہو سکتا ہے، اور کس کس جگہ کون کون سا سبق پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں نامکمل رہیں گی۔ حتیٰ کہ جس وقت سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی اس جستجو کو محسوس کیا کہ وہ بڑے متجسس طریقے سے مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں نماز کیسے پڑھیں، تو سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس وقت نماز پڑھنے والا نماز پڑھنا چاہے گا تو سرکار کا تصور کیے بغیر سارے ارکان ادا کر سکے گا؟ اب اگر کوئی کہنے والا یوں کہے سرکار کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ سکتی ہے، نماز حرام ہو سکتی ہے، نماز خراب ہو سکتی ہے، یہ سوچنا شرک ہو سکتا ہے، تو میں نہایت ادب سے عرض کروں گا، میں مسلمانوں کی جماعتوں کو کافر کہنے کا مزاج نہیں رکھتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جن عبارات کفریہ پر کسی کو کافر کہا ہے میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں، لیکن اپنے طور پر ذوق تکفیر نہیں رکھتا۔ ضابطے کے مطابق میں پوچھتا ہوں، اگر اس طرح نماز میں تصور کا آنا یہ شرک ہو سکے اور نماز دو عالم علیہ السلام کا خیال آنا اس سے نماز ٹوٹ سکے، تو میں پوچھتا ہوں ان صحابیوں کی نماز کا کیا حال ہوگا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے سے ہی نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکن کے ادا کرتے وقت خیال کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا رکن یہ کس طرح ادا ہوا ہے، سرکار نے یہ کیسے نماز پڑھی ہے، یہ رکن کس طرح ادا کیا ہے، میری غرض کیا تھی رکوع سے، میرا کام کیا تھا سجود سے، تیرے نقش پاکی تلاش تھی جھکا رہا میں نماز میں۔ عاشقان رسول کی نماز تو اور طریقے سے ہوتی ہے۔ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نماز کے لیے جایا کرتا تھا تو بڑی سنجیدگی اور مکمل ارادے کے ساتھ سرکار کے مصلی کے بالکل قریب جا کے کھڑا ہوا کرتا تھا۔ میری مراد یہ ہوتی تھی کہ جس وقت میں نماز پڑھوں تو سرکار سجدے میں جب تشریف لے جائیں تو سرکار کی زلف تابدار کے پیچ کھل کے
मुसल्ले पर बिखर जाते थे तो सरकार बड़ी प्यारी अदा के साथ उन बालों को पकड़ के कानों के पीछे करते थे। तो मेरी मुराद ये होती थी अगर सरकार की बारगाह के करीब होकर के मैं नमाज पढ़ूं तो इसका फ़ायदा ये होगा जहां मैं नमाज पढ़ूंगा वहां सरकार के दीदार के लुत्फ भी लिया करूंगा। तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। हजरत सिकंदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं अपनी किताब लताइफुल बिनन में हजरत अबुल अब्बास बुरसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, वो कहते हैं कि आप एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते पढ़ते 500 मरतबा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह दिया, लेकिन आगे नहीं चले। अब वो अताउल्लाह सिकंदरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह लताइफुल बिनन के अंदर इस बात का जिक्र करते हैं, पास कोई नमाजी था, उसने आपसे नमाज से फरागत के बाद अर्ज किया बद्दा नमाज आपकी नमाज नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा आपने 500 मरतबा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो कहा है, तो आपने इतनी मरतबा ये कलिमा दोहराया है। फुका कहते हैं जब कोई कलिमा 3 मरतबा दोहराया जाए तो उससे चौथी मरतबा जाने पर नमाज टूट जाती है, तो आपने तो 500 मरतबा ये अल्फाज कहे हैं। आप फरमाया हुई तेरी नहीं जो लोगों की गिनता रहा है, मेरी नमाज हुई है मगर पूछ में क्यों बार बार पढ़ता रहा। कहा खुदा के इज्जत व जलाल की कसम खा के कहता हूँ जब भी कभी मैं नमाज पढ़ा करता हूँ, जब कहता हूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मुझे जवाब दिया करते हैं और मैं सरकार के दीदार किया करता हूँ। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिन की मेराज है नमाज। सरकार की मेराज जब हुई, जब परवरदिगार का दीदार फरमाया, का मोमिन की भी असल नमाज अपने नुक्ता कमाल की वो होगी जिसमें दीदार मुस्तफ़ा करे। मैं सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम को उस वक्त बड़ी संजीदगी और बड़ी वाक़ईयत के साथ देखा करता हूँ और मैं आपकी बारगाह में हदिया सलातो सलाम पेश करता हूँ तो सरकार मुझे जवाब दिया करते हैं। आज सरकार किसी काम में मसरूफ़ थे तो मैं बार बार कहता गया, सरकार मसरूफ़ होने की वजह से जवाब इरशाद न फरमा सके। जब तू कहता है 500 मरतबा, मुझे इसकी इत्तला नहीं कि 500 मरतबा कहा है। बहरहाल जितनी मरतबा भी कहा है, जब आखिरी मरतबा सरकार ने मुझे सलाम का जवाब दिया उसके बाद मैं आगे चला हूँ। अब बताओ, ये सहाबा किराम से चल करके औलिया अल्लाह के ज़ुबरों तक ये सिलसिला चला आ रहा है कि नमाज में अगर ख्याल सरकार का आने की बजाय सरकार के दीदार हो तो मज़े की नमाज तो वो हो, और उसके बगैर नमाज को जो भी दर्जा होगा वो मकबूल होगी, यकीनन होगी, मगर उसको वो कमाल कभी नहीं मिल सकेगा जिसमें नबी पाक अलैहि सलाम की दीदार की ज़ियारत मुयस्सर आए। नवाब सिद्दीक़ अल हसन साहब कन्नौजी, उनकी किताब मिसलुल खिताम, उसका सफ़ा 224, उसके अंदर नवाब साहब लिखते हैं, वो कहते हैं कि ई खिताब बजेते सुरियाने हकीकते मोहम्मदिया अस्त दर ज़वाते मुसल्लियान व ज़राइर मौजूदात। कहते हैं ये आरिफीन के एक बड़े तबके का अकीदा है कि ये जो नमाज के अंदर खिताब किया जाता है कि या रसूलल्लाह आप पर सलाम हो, ये इस वजह से खिताब किया जाता है कि सरकार की ज़ात नमाजियों की हकीकत में जलवा फरमा है, सरकार की ज़ात पाक मौजूद है। हकीकत मोहम्मदिया के सुरियान की वजह से ये उनको खिताब किया जाता है। और वाकई इमाम गज़ाली आपकी इख्याल उलूम, उसका जिल्द नंबर अव्वल और सफ़ा नंबर 61, उसके अंदर फरमाते हैं इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, वो इमाम गज़ाली बड़ा मुहक्किक इंसान है, बाल की खाल उतारने वाला है और इस कदर मुशगाफियाँ उनकी मशहूर हैं, मंतिक और फ़लसफ़े में कमाल दर्जे के आलिम हैं, कमाल दर्जे के सूफ़ी हैं, और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का लफ्ज़ बाद में इस्तेमाल हुआ, वो पहले उसी सिलसिले के आदमी हैं। तो वो इस मकाम पर लिखते हैं, कहते हैं जिस वक्त तू ये कहना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उस क्या कि तसव्वुर क्या किया कर, उन्होंने नमाज के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ ख्याल करने की तालीबात दी हैं कि जब कोई आदमी घुटनों में जाए तो क्या ख्याल करना चाहिए, सजदे में जाए तो क्या ख्याल करना चाहिए। उन्होंने इस मकाम पर कि जब आदमी तशाहुद बैठा हुआ हो और कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, जब ये कलिमा वो अपनी ज़ुबान से कहे
تو اس کو چاہیے اخذر فی قلبک النبی و شخصہ الکریم، جس وقت تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی، اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات کا تصور کیا کر، ان کا فوٹو سینے میں کھینچا کر، کاغذ پر فوٹو بنانا، میٹیریل پر فوٹو بنانا ممنوع ہے، مگر عالم مراقبہ میں، عالم کیف میں، کیف کا فوٹو بنانے میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی جیسا محقق لکھتا ہے اخذر فی قلبک النبی، تو اپنے دل میں سرکار کو حاضر کر، وہ شخصہ الکریم، اور سرکار کا تشخص سینے میں تو فراہم کر، اور پھر تو کہہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت یہ جملہ بولا کر کہ اے رسول کریم علیہ السلام، آپ پر صلات ہو، سلام ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ، اور رحمتیں ہوں، برکات ہو، اور اس کی برکتیں ہوں۔ جو رسالہ لامیہ میں جو فصول اکبری کے اول میں ہے، جس کے اندر بحث ہے کہ لام کی کتنی قسمیں ہیں، انہوں نے ایھا النبی جیسے مقامات کی مثال دے کے کہا ہے یہ عید حضوری ہے۔ عید حضوری کے معنی یہ ہیں جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں بر وقت خطاب، وہ آپ کے آمنے سامنے ہے، اس وقت یہ کہنا درست ہے۔ معلوم ہوا مومن قواعد عربیہ کے مطابق بھی یہ جاننے کا پابند ہے کہ میں سرکار کے حضور میں حاضر موجود ہوں اور سرکار دو عالم وسلم کو خود سلام کہہ رہا ہوں۔ اور ہماری فقہا کی کتابیں وہ لکھتے ہیں لا بد من ان یقصد بالفاظ التشہد، کہ چاہیے کہ تشہد کے الفاظ کے لیے وہ ان معنوں کا ارادہ کرے الذی وضعت لہا، ان معنوں کا ارادہ کرے کہ جن معنوں کے لیے وہ لفظ بنائے گئے تھے۔ یہ لفظ حاضر و ناظر کے لیے بنائے گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جو قرآن مجید کی تفسیر کی کہ نماز کی تفسیر کیا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح تم نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کا تصور کیے بغیر نماز ہی نہیں کہلاتی، اسی طرح نماز ہوگی جس طرح سرکار کی نماز تھی۔ جب سرکار کا تصور کرے گا اس کی نماز کہلائے گی، اور اس کے تصور میں سرکار کی حاضری و ناظری کا جو معنی ہے وہ پایا گیا ہے، جس کی تائید میں نے مختلف کتابوں کے ذریعے سے حضرت عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے لطائف المنن کے حوالے سے بھی، اور حضرت ابو العباس برسی جو اپنے وقت کے قطب وقت کہلاتے تھے ان کے حوالے سے بھی عرض کیا ہے۔ نواب صدیق الحسن صاحب قنوجی کی جو شرح بلوغ المرام ہے اس کے بھی صفحہ 224 کے حوالے سے عرض کیا ہے۔ ممکن آپ نکالے تو اس کا صفحہ کوئی اور ہو، لیکن بہرحال تشہد کے چیپٹر میں یہ بات بالکل موجود ہے۔ اگر کوئی بزرگ دیکھنا چاہے تو میں ان کو دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور ساتھ ساتھ شامی نے اور عالمگیری نے یہ بات کہی ہے ضابطے کے مطابق کہ لا یقصد اما وقع فی المعراج، یہ جو کلمات ہیں معراج میں پہلی مرتبہ کہے گئے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ معراج والی سٹوری کو وہ دہرائے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کو خود سلام کہہ رہا ہوں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کے خاتمے اور لکھتے ہیں وَلِيُصَدِّقْ عَمَلُكَ بِأَنَّهُ يَبْلُغُهُ وَهُوَ يَرُدُّ عَلَيْكَ مَا هُوَ أَوْفَى مِنْهُ، اور تمہارے دل کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کلمات میں سرکار کو کہہ رہا ہوں سرکار کو پہنچ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اس سے اچھا جواب مجھے عنایت فرما رہے ہیں۔ اور حافظ ابن قیم صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس درود شریف کے بارے میں جلاء الافہام اس کتاب کا نام ہے، غالباً اس کا صفحہ نمبر 81 ہے، اور غالباً حدیث کا نمبر بھی 81 ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثروا الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ فانہ یوم مشہود، کہ تم جمعے والے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑا کرو کیونکہ وہ مشاہدے کا دن ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس دن کو فرشتے بھی کثرت سے آتے ہیں، اگر تمہیں سلام پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو پروردگار عالم کے اس ارشاد کو محسوس کریں گے کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت انسان کی تخلیق پر انہوں نے چند گزارشات بارگاہ خداوندی میں انتہائی ادب سے گزرانی تھی، اور ان میں مقصد یہ تھا کہ ہم جو تیری تسبیح و تحلیل کرتے پھر کسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اگر جمعے والے دن
تم درود پڑھتے ہوئے پائے جاؤ گے تو پھر فرشتے دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کو نئے سرے سے سرمایہ مسرت سمجھیں گے۔ جب یہ بات سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمائی، اس کے بعد یہ جمعے سے آزاد ہو کر یہ جملہ فرمایا، ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ خیس کان، کہا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو مجھ پر درود پڑے اور میں اس کو اپنے کانوں سے نہ سنوں، خیس و کان خواہ کہیں بھی ہو، میں مدینہ طیبہ میں ہوں، وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، مجھ پر درود پڑے، ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ، مگر اس کی اصلی آواز جو ہے وہ مجھے پہنچتی ہے۔ یہ جملہ سن کے اس حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامی علماء میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، ان پر منتہائی علم سمجھی جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں مؤدبانہ عرض پیش کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ مجھے ارشاد فرمائیں، اوا بعد موتے کا، آپ کے وصال پر ملال کے بعد بھی آپ اسی طریقے سے سنیں گے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں موت کے بعد بھی سنوں گا۔ آگے جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ ایک حد تک سنجیدگی سے مطالعہ کرنے کی چیز ہے، سرسری طور پر وہ بات سمجھ نہیں آتی۔ فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کی باڈیوں کو کھائے۔ اب سوال صحابی مکرم کا یہ ہے کہ یا رسول اللہ کیا آپ اپنے وصال کے بعد بھی سنا کریں گے؟ اس کے بعد سرکار کا فرمانا کہ نبیوں کی باڈیاں کھائی نہیں جایا کرتی، ان کی باڈیاں سلامت رہتی ہیں، اس سوال اور جواب میں مطابقت کے لیے جستجو کرنا پڑے گی۔ کیوں کہ جو باڈی والے کان ہیں ان کے سننے کی تو عادت یہ ہے کہ آواز جو ہے یہ موجے ہوا پر، ہوا کے لانچر پر یہ ٹریول کرتی ہے، جہاں ہوا آ سکتی ہے وہاں آواز بھی آ سکتی ہے، جہاں ہوا نہیں آ سکتی وہاں آواز بھی نہیں آ سکتی۔ تو قبر کے اندر ہوا جا نہیں سکتی، اس لیے جو عادی آواز ہے یہ قبر میں جا نہیں سکتی۔ اور پھر سرکار کا ان عادی کانوں کے متعلق کہنا کہ یہ کان جو ہیں یہی سنیں گے اس لیے کہ یہ کھائے نہیں جاتے، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یعنی سوچنے والا یہ سوچتا ہے قریب سے تو ان عادی کانوں کو سننے کی عادت ہے، لیکن دوسرے ملکوں سے، ہزاروں لاکھوں میلوں سے، پہاڑوں کے پرے سے، جنگلوں کے پرے سے سننا تو ان کانوں کی عادت نہیں ہے، یہ تو زور نبوت سے سننے کی بحث ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ باور کرانا چاہا کہ آواز سننے کے لیے مجھے نبوت کا غیر استعمال نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ میرے عادی کان جو ہیں یہ دور قریب سے سن لیتے ہیں۔ واہ، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کس قدر جامع ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت نماز میں کوئی کہتا السلام علیک ایھا النبی تو سرکار اس کو سنتے ہیں۔ مسئلہ تصور کا حل ہوا، جو صحابی پاس جا کے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، سرکار کو زلفوں کے بکھرنے کو بھی دیکھوں گا، زلفوں کے سنبھالنے کو بھی دیکھوں گا، گیسوئے مشکیں رخ محبوب تک آنے لگے، چشمہ خورشید میں بھی سانپ لہرانے لگے۔ حضور کے دیدار کے مزے لینا اور نماز کے اندر لینا، اب جس وقت سرکار کا دیدار کرتے ہوں گے سرکار کا تصور نہیں آتا ہوگا۔ اب جب مسلمان السلام علیک ایھا النبی کہتا تو بقول امام غزالی کے سرکار کے فوٹو کو حاضر کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، صرف اس کا یہ پریزمپشن نہیں بلکہ یہ واقع ریالٹی ہے، یہ سچائی ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث جس کو جلاء الافہام کے اندر حافظ ابن قیم نے لکھا ہے اور حضرت ابو درداء اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ خیس کان، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو مجھ پر درود پڑے اور اس کی وہ اصل آواز میرے کان نہ سنے۔ جی موت کے بعد بھی سنیں گے؟ فرمایا یہ کان کھائے نہیں جائیں گے۔ تو یہ ان کانوں کو عادی طور پر سننے کی عادی نہیں، غیر عادی طور پر یہ سننے کا مزاج رکھتے ہیں۔ یعنی قبر کے میں جا کر تو اتنا بڑا کوانٹٹی، اتنا بڑا والیوم جو مٹی کا ہے یہ ہوا کو مانے ہے، ہوا کو گزرنے نہیں دیتا، اس لیے نتیجے کے طور پر آواز کو پہنچنے نہیں دیتا۔ پر میرے کان جو ہیں وہ ہوا کے بھی محتاج نہیں ہیں اور مٹی بھی ان کو روک نہیں سکتی، بلکہ میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، خواہ درود پڑھنے والا کہیں بھی ہو۔ تو اب قرآن مجید کے کسی اجمال کی تفصیل کہ نماز پڑھو، لیکن یہ کہ
کیسے پڑھیں؟ کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو نا اسی طریقے سے تم بھی پڑھو، یعنی میری نقل نماز میں اتارو گے تو وہ نماز ہو جائے گی۔ تو نقل اتارنے کے لیے تصور کے بغیر تو نقل نہیں اتر سکتی۔ ہاں، اسی طریقے سے قرآن مجید کا ایک دوسرا حصہ ہے جس کو مشکل اور مفسر کہتے ہیں۔ مشکل مفسرین کی اصطلاح میں ایک ایسے کلمے یا فریز، جزو جملہ یا کامل جملہ یا کسی عبارت کا نام ہے کہ جس کے معنی عام لغت میں جانے اور مانے ہوئے ہوں، مگر وہ معنی اس جگہ مراد لینا مشکل ہو۔ اگر وہ معنی لے لیے جائیں تو مدعائے قرآن جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی حالت میں ان کلمات کو مشکل کہتے ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے بیان کو اس کی تفسیر کہتے ہیں۔ مشکل اور مفسر، جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم سحری کے وقت کھانے پینے کا کام اس وقت تک جاری رکھ سکتے ہو جس وقت تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے فجر کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ تو یہاں کچھ صحابہ کرام نے ایسا کرنا شروع کر دیا کہ اپنے بازوؤں سے یا ٹخنوں سے سیاہ اور سفید دھاگے باندھ لیے کہ جب تک ان کی سیاہی اور سفیدی کا امتیاز نہیں ہو جاتا، یعنی اتنی روشنی نہیں ہو جاتی کہ جس میں ایک سیاہ دھاگا بطور سیاہ کے جان لیا جائے اور ایک سفید دھاگا بطور سفید کے پہچان لیا جائے، اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے۔ اب چونکہ عربی ادب میں الخیط الاسود الخیط الابیض یہ دونوں متعارف معنی ہیں، عربی لغات میں بڑے سریع الفہم ہیں اور روزانہ کی بول چال میں عرف و عادت میں کثیر الاستعمال ہیں۔ خیط کا لفظ بھی اور اسود کا لفظ بھی، ابیض کا لفظ بھی، لیکن جس وقت اس کے اصلی لغوی معنی پر عمل کیا جانے لگا تو وہ معنی اور مراد جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں متعین تھے وہ ضائع ہونے لگے۔ تو اس موقع پر پہنچ کر سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی دونوں نکھر نہ جائیں، اس وقت تک آپ کھانے پینے کا عمل جاری رکھ سکتے ہو۔ تو عربوں کی لغت میں صبح کی سفیدی اور شام رات کی سیاہی یہ عربی ادب میں دھاگے کے طور پر اور سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کے طور پر یہ استعمال نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ معنی اپنے معنی مرادی میں مشکل تھا۔ اس کی تفسیر سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیان کی تو اب پتہ چلا یہ وقت کی لیمیٹیشن ہے، اور روزے کے دوران روزوں میں رات کے وقت کھانے کی جو آخری حد ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ جب صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی دونوں آپس میں ممتاز ہو جائیں تو وہ وقت روزے کے بند کیے جانے کا ہے۔ تو اب پہلے کا نام ہوگا مشکل اور دوسرے کا نام ہوگا مفسر۔ قرآن کے یہ کلمات مشکل ہیں اور حدیث رسول پاک علیہ السلام کے یہ کلمات جو ہیں وہ مفسر ہیں۔ اب طریقہ کیا ہوگا؟ مشکل کی تفسیر اور ترجمے کے لیے آپ کو اس کا مفسر تلاش کرنا پڑے گا۔ جب اس کا مفسر آ جائے گا تو اس مشکل کو مفسر کے تابع رکھ کے آپ اس کا کوئی بھی ترجمہ کریں گے یا تفسیر کریں گے۔ اگر یہ آپ پابندی نہیں کریں گے تو آپ کوئی ترجمہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے معنی یہ ہوئے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کی عبارت یقیناً کافی ہے اپنی ذات میں، مگر وہ کافی اسی صورت میں جس صورت میں سمجھ آئے۔ اس کا سمجھ آنا سرکار کے بیان پر موقوف ہے، لہذا سرکار کے بیان کو شامل تفسیر نہ کیا جائے تو قرآن کا بے شمار مقامات پر انکار بھی لازم آئے گا، بے شمار مقام پر اس کی مخالفت بھی لازم آئے گی، بے شمار مقام پر اس کے معنی مرادی جو ہے وہ زخمی ہوں گے۔ اب اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے وَأَدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جس قدر تم سے بن آئے تو تم قوت مہیا کرو۔ اب قوت جو ہے وہ بازو کی قوت بھی قوت ہے، پٹھوں کی قوت بھی قوت ہے، مالی قوت بھی قوت ہے، خاندانی قوت بھی قوت ہے، قوت افرادی بھی قوت ہے، مالی وسائل بھی قوت ہیں، ٹرانسپورٹ بھی ایک قوت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں صحابہ کرام یہ سمجھنے میں کہ اگر اس کے معنی مطلقاً قوت کے لیں تو پھر
یہ معنی اتنے بکھر جاتے ہیں کہ کوئی صحیح واقعی معنی جو قرآن مجید نے مراد لیے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس قوت سے کیا مراد ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ان القوت الرمیو، جس کا نام قوت ہے نا، وہ تیر مہیا کرنا ہے، یعنی پھینکے جانے والا ہتھیار۔ واہ محبوب کبریا تیری دور رس نگاہوں کے صدقے، کیا دیکھنے میں قیامت کی رفتار سے بھی تیز نگاہ ہے۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا فرمانا، وہ جو پھینکنے والا ہے نا ہتھیار، وہ مراد ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں کہ جتنے پھینکنے والے ہتھیار ہیں وہی مار کر رہے ہیں، اور وہی پوری دنیا میں ایٹمی طاقت کہلا رہے ہیں، اور وہی پوری دنیا میں گریٹ پاور بھی بن رہے ہیں۔ اس مناسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ہتھیاروں کا مہیا کرنا کہ جو دفاع کے لیے، کسی کے لیے جہریت اسلام نے قبول نہیں کی، کسی کے ساتھ جارحانہ رویہ اسلام نے منع کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنے بچاؤ کے لیے حالات مہیا کرنے، اس کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، جو پھینکنے والا ہتھیار ہے نا تیر، وہ تمہیں مہیا کرنا ہوگا، اس کا نام قوت ہوگا۔ اب جو پھر تیر نے ترقی کی ہے، وہ کہیں میزائل کہلایا ہے، کہیں وہ کسی اور طرح کا کوئی ہتھیار کہلایا ہے۔ بہرحال راکٹ ہیں یا تیر ہے یا میزائلس ہیں یا لانچرز ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب پھینکنے کے لوازمات میں سے ہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس ہتھیار کی طرف اشارہ کر کے قوم کا مستقبل واضح کیا کہ اے مسلمانوں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تمہیں اس طرح کے ہتھیار ناگزیر ہوں گے۔ اب وہ جو قوت کا لفظ تھا وہ کیا تھا؟ وہ مشکل تھا، اور اس کا تیر جو ترجمہ کیا وہ اس کا مفسر ہے۔ اب اس کا کوئی بھی ترجمہ کریں، اس کا معنی مکے کی قوت مہیا کریں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب بیلوں کی جوڑیاں تیار کر کے ہل چلانے کی قوت مہیا کریں، وہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ تیر ہے جو پھینکنے والا ہتھیار ہے۔ تو اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ مشکل کا ترجمہ اور تفسیر کرتے وقت سرکار کی حدیث کے ذریعے سے بھی اس کی تفسیر آئے گی۔ پہلے کا نام مشکل ہوگا، دوسرے کا نام مفسر ہوگا۔ اس کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے بھی کی جا سکتی ہے، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی کی جاتی ہے۔ جو کہتے ہیں قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اس کے نمونے چند ایک کل کے سبق میں نے عرض کیے تھے، اور جو حدیث رسول پاک قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کرتی ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک اور جملہ، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ ایک مجمل ہے۔ اس اجمال کی تفصیل چاہیے، اس میں کیا اجمال ہے، کیا اس میں یہ عام ہے، اس کی تخصیص چاہیے۔ یہاں بتایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جن لوگوں نے دولت ایمان پائی ہے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن بھی ہے، اور صرف وہی لوگ ہی ہدایت پر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بارگاہ رسالت مآب میں مؤدبانہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم کیوں کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا؟ ظلم تو چھوٹی موٹی باتوں سے لے کر بڑی سے بڑی باتوں تک ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے اور قیامت کے امن و امان کے لیے یہ شرط ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کسی طرح کا کوئی سا بھی چھوٹا موٹا ظلم نہ پایا جائے، تو یہ تو ایک ایسی بات ہوگی کہ جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگی۔ اب یہ لفظ عام تھا، ظلم، کھانے پینے کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے، بٹوارے اور تقسیم میں ظلم زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے، کلاسوں میں بیٹھتے وقت کسی دوسرے آدمی کو کی جگہ تنگ کر دینا یہ بھی ظلم ہے، عام کاروبار میں کسی کے ساتھ چھوٹی موٹی زیادتی کرنا وہ بھی ظلم ہے، بیوی میاں کے درمیان جھگڑے میں کوئی زیادتی کی قسم کا کام کر جانا، خواہ عورت کرے یا مرد کرے، وہ بھی ظلم ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں تو معاشرے میں ایسی ہیں، تو ان سے بچنا ہی مشکل ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے عام ظلم مراد نہیں ہے، اس سے وہ ظلم مراد ہے کہ ان شرک لظلم عظیم۔ ظلم اپنے معنی ظلم میں تو عام تھا، اب اس کی تخصیص سرکار نے کر دی ہے، یعنی جس جگہ یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، وہ امان پائیں گے، وہی ہدایت پر ہیں۔ اس ظلم سے مراد یہ کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، باقی اگر ظلم ان کی نامہ اعمال میں چھوٹے موٹے پائے گئے تو ان کے باوجود بھی ان کو امان مل سکتی ہے اور ان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ تھا آج کا بیان۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ابھی تفسیر شروع نہیں ہوئی. یہ اصول تفسیر پر چند باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں کہ پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے، دوسرا قرآن کی تفسیر حدیث کی زبان سے. اب آگے ایک چیپٹر آ رہا ہے جس میں کہ قرآن کی تفسیر صحابہ کی زبان سے، تابعین کی زبان سے آئے گی. تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اصل تفسیر کا مضمون شروع کر دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.